الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کریمہ پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کریمہ ذکر فرمائی ہیں۔ وہ چیزیں جو انفرادی طور پر مختلف انبیاء میں رکھی تھیں، وہ سب جمع کر کے آمنہ کے در یتیم کے سینے میں رکھ دیں۔ ہر ایک نبی کے اپنے جلوے ہیں، محاسن ہیں، خوبیاں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی انابت ہے، نوح علیہ السلام کا ولولہ تبلیغ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جوش تبلیغ ہے، اسحاق علیہ السلام کی رضا جوئی ہے، دانیال علیہ السلام کی محبت ہے، زکریا علیہ السلام کا وقار ہے، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے کمالات ہیں۔ پھیلائے ہوئے سارے کے سارے پھول اگر کسی گلشن سے سمیٹ کر کسی گلدستہ میں یہ رکھ دیے جائیں، اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے بھی وہ 5 صفات جو انفرادی طور پر انبیاء میں رکھی تھیں، کسی کو شاہد بنایا تھا، اس میں یہ صفت بدرجہ کمال ظاہر کی تھی۔ کسی کو مبشر فرمایا، یہ صفت اس میں بدرجہ کمال ظاہر کر دی۔ کسی کو نذیر فرما کر اس صفت کو اس میں بدرجہ کمال رکھ دیا۔ کسی کو داعی الی اللہ بنا کر اس صفت کا درجہ اعلیٰ اس میں ظاہر فرمایا۔ کسی کو سراجم منیرہ بنا کر اس میں صفت کو ظاہر فرمایا۔ لیکن کائنات میں اکیلی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس کو قرآن نے شاہد بھی کہا، بشیر بھی کہا، نذیر بھی کہا، داعی الی اللہ اور سراجم منیر بھی کہا ہے۔ تو ان 5 صفات پر مختصر گفتگو کروں گا کیونکہ جمعے کا وقت بہت محدود ہوتا ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اس آیت کے ترجمے پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشراً، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ونذیراً، اللہ کے خوف سے ڈرانے والا بھیجا ہے، وداعیاً الی اللہ، اللہ کے دین کی دعوت دینے والا، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے بنا کر بھیجا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یا ایہا النبی، سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ اے نبی۔ اس پر تھوڑا غور فرمائیں کہ قرآن مجید میں آمنہ کے در یتیم کا یہ اعزاز ظاہر فرمایا ہے کہ جب بھی کسی پیغمبر سے گفتگو کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا زکریا۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری پر الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں کسی جگہ بھی یا محمد کا ذکر نہیں ہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 4 مقامات پر استعمال کیا گیا ہے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ لیکن جب خطاب کرنے کی باری آئی تو یا نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا محمد کہنے کی بجائے فرمایا۔
یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ القاب آتا اور آداب سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا اتنا ادب کر رہا ہے جو کہ خالق ہے، اس نبی کا بھی جب مخلوق میں اس ہستی کا اتنا نمایاں احترام کرتا ہے تو اس کا ادب تمہارے ایمان کا حصہ ہے، اگر بے ادبی کرو گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں کہ کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے یا ایھا بھی نہیں کہا، یا ایھا الآدم نہیں، یا آدم کہا، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ صرف اس لیے تاکہ دنیا کو یہ مسئلہ سمجھ آئے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا ہے دنیا میں کسی دوسرے پیغمبر کو وہ مرتبہ اور مقام عطا نہیں فرمایا۔ اس لیے القاب و آداب کی رعایت فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، اس انداز سے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی سامنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی سامنے ہے، پیغمبر کا مرتبہ بھی بلند ہوتا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا، ہم نے کہا اے پیغمبر آپ کو، انا ارسلنا کا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا۔ اس پر غور فرمائے کہ ارسلنا میں لفظ رسول ہے، یا ایھا النبی لفظ نبی ہے، گویا اس آیت میں قرآن کریم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبوت بھی بیان کیا ہے اور مقام رسالت بھی بیان کیا۔ یا ایھا النبی، اے اونچی شانوں والے، ارسلنا کا، آپ خود نہیں ہے، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں۔ اتنے مقام کے باوجود کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہوں گے۔ ارسلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد تیرے سارے اختیارات میرے قبضہ قدرت میں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، جو بھیج رہا ہے وہ حفاظت کرے گا، جو بھیج رہا ہے وہ انتظار کرے گا، جو بھیج رہا ہے وہ آپ کی نبوت کو چار چاند لگائے گا۔ ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور کسی کو نہیں بھیجا، جو بھیجنے والا ہے آپ کے تمام کام اسی کے ذمہ ہیں اور کسی کے ذمہ نہیں، ہم نے آپ کو بھیجا۔ اس پر غور فرمائے کہ اس لفظ کا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو بھیجا ہے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کو ہم نے بھیجا، پر ارسلنا کا، جیسا تجھے بھیجا ہے ایسا کسی کو بنا کر نہیں بھیجا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ صفات شاہد ہونا، بشیر ہونا، نذیر ہونا، داعی الی اللہ، سراج منیر ہونا، یہ صفت مختلف پیغمبروں میں ہم نے رکھی تھی۔ ہر پیغمبر اپنے مقام پر اپنی خوبیوں کا مالک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں نذیر کی صفت غالب تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بشیر کی صفت غالب تھی، حضرت نوح علیہ السلام داعی الی اللہ کی صفت غالب تھی، حضرت یوسف علیہ السلام میں سراج منیرہ کی صفت غالب تھی۔ ان سب پیغمبروں میں ایک ایک صفت تھی، پر ارسلنا کا، ایسا پیغمبر کہ جس میں ساری خوبیاں اکٹھی ہوں، وہ صرف کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی ہے اور کوئی نہیں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اے اللہ کیا بنا کر بھیجا؟ آپ ذرا ان صفات کو سمجھیں۔ ارسلنا کا شاہدن، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ شاہد یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ اذان دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا۔ ارسلناک شاہدا، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سے پہلی شہادت جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ پہلا جملہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا وہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ کائنات کے رب 360 نہیں بلکہ معبود صرف ایک ہے۔ پہلی شہادت دی کہ اللہ ایک ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پیغمبر نے اپنے اللہ کی ربوبیت کی گواہی دی، اپنی نبوت کی گواہی دی، قرآن کی صداقت کی گواہی دی، صحابہ کی عظمت کی گواہی دی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی، عمر کی عدالت کی،
عثمان کے حیا کی، علی کی بہادری کی، ایک ایک صحابہ کے ایمان کی گواہی دی، اہل بیت کی عظمت کی گواہی دی، ازواج مطہرات کے تقدس اور عفت کی گواہی دی۔ ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے بھیجا ہی آپ کو اس لیے تھا کہ آپ گواہ بن جائیں۔ گواہ وہ شخص ہوا کرتا ہے جس میں عدل سب سے زیادہ ہو، انصاف سب سے زیادہ ہو، وہ شخص جس کی بات پر لوگوں کو اعتماد سب سے زیادہ ہے، اس لوگ کو شہادت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بھئی ایسا گواہ پیش کرو جسے دنیا بھی تسلیم کرے کہ سچا ہے، جھوٹا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدر کے میدان میں ایک شخص نے ابو جہل سے کہا تھا کہ جس محمد الرسول اللہ سے تیری مخالفت ہے، تو یہ بتا کہ یہ محمد سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ ابو جہل نے اسے کہا بات یہ ہے کہ محمد کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس آدمی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ جو کہتا ہے سچ اور حق کہتا ہے۔ تو اس کہنے والے نے کہا تو پھر مانتا کیوں نہیں؟ ابو جہل کہنے لگا کہ اگر میں اس کو مان لوں تو پھر میری کوئی نہیں مانتا، اسی کو شہادت کہتے ہیں۔ کہ کافر بھی کہتا ہے کہ محمد سچا ہے، ارسلناک شاہدا، دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ اس پر ایک اور بات آ گئی، کسی نے کہا شاہد ہونا، گواہ ہونا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع پر موجود ہو، حاضر ناظر ہو، تب گواہ بن سکتا ہے۔ بطور مسئلہ کہ یہ بات یاد رکھے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہادت میں عمومی طور پر گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، لیکن بعض مرتبہ شہادت یقین پر بھی دی جاتی ہے، بن دیکھے بھی لوگ گواہی دیتے ہیں، اس لیے کہ اعتماد ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو امیج کرتا ہوں، ہم سب اذان سنتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر شہادت کا معنی حاضر ناظر ہو کہ آنکھوں سے دیکھے پھر گواہی دے، تو پھر پوری کائنات میں کون ایسا ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے اور وہ دیکھ کر گواہی دے؟ کہ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ میں سے کسی ایک نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، مگر پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھا، مگر سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی، سچے نبی ہیں۔ نہیں دیکھا جبریل علیہ السلام کو، مگر گواہی دیتے ہیں۔ نہیں دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کو آتے ہوئے، مگر گواہی دیتے ہیں۔ نہیں دیکھا ہم نے جنت کو، مگر گواہی دیتے ہیں۔ نہیں دیکھا ہم نے جہنم کو، مگر ہم گواہی دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی حق سچ ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے دیتے ہیں کہ جس کی زبان سے ہم نے یہ باتیں سنی ہیں وہ اتنا سچا، قابل اعتماد گواہ کہ زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات غلط نہیں ہو سکتے۔ گواہی اعتماد پر ہوتی ہے۔ وہ شخص اتنا مضبوط، وہ گواہ اتنا پکا ہے کہ جس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ خدا ایک ہے، اس نے ایسی بات کہی کہ اس کی بات کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ایسا گواہ جو فاران کی چوٹی پر کھڑا ہو جائے اور قوم سے یہ کہے کہ مجھے بتاؤ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، ساری قوم یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہماری نگاہ دھوکہ کھا سکتی ہے، تیری زبان نہیں بدل سکتی، ارسلناک شاہدا، کہ ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہیں۔ یہاں شہادت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور حدیث میں، مشکات شریف کی حدیث ہے، اس میں وضاحت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سارے قومیں اللہ کے روبرو پیش ہوں گی، انبیاء آئیں گے، انبیاء اپنی قوموں کے متعلق کہیں گے اللہ ہم نے ان کو دعوت دین دی تھی، وہ قومیں اپنے نبیوں کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے، معاذ اللہ، کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس ان انبیاء کی نبوت اور رسالت پر کوئی گواہی ہے تو پیش کریں۔ حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گواہی دے گی، اور وہ امت اس بات کی گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ واقعی تیرے رسول ہیں، اور واقعی یہ ان قوموں کے پاس گئے تھے، اور واقعی یہ بات سچی ہے کہ اللہ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، اب قیامت تک آپ اور ہم پہلی امتوں پر گواہی دے رہے ہوں گے۔ ہم نے ان انبیاء کو دیکھا ہے، ہم نے ان امتوں کو دیکھا ہے، گواہی کس بات کی دو گے؟ اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ گواہی دیں گے ہم اس پر کہ اللہ جو کتاب تو نے قرآن کریم اتاری تھی، اس قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ ان پیغمبروں نے دعوت دی تھی، یہ قرآن سچی کتاب ہے،
ہم اس کتاب پر اعتماد کر کے گواہی دیتے ہیں کہ ان پیغمبروں نے اپنی ان امتوں کو دعوت دی تھی اور یہ تیرے نبی اپنی بات میں بالکل سچے ہیں کہ ہم نے بھی گواہی پر اعتماد پر دی، تو ہمارے اوپر آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ یہ جو میری امت گواہی دے رہی ہے یہ سچی گواہی دے رہی ہے، واقعی یہ پیغمبر اپنی قوموں کے پاس گئے تھے اور میری امت ان پیغمبروں پر گواہ ہے اور میں اپنی امت پر گواہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت پر گواہی دیں گے، اس انداز سے نہیں کہ ایک عمل کی گواہی دیں گے کہ میں اس کی نیکیوں سے واقف ہوں، اس کی برائیوں سے واقف ہوں، اس کی اچھائیوں سے واقف ہوں، اس کی خوبیوں سے واقف ہوں، اس کے اچھے اور گندے کاموں سے واقف ہوں۔ انبیاء پر ہم گواہی دیں گے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ میری امت غلط نہیں کہہ رہی، یہ جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ ارسلنا کا شاہدہ کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا ونذیرا محبوب ہم نے آپ کو بشیر بھی بنایا نذیر بھی بنایا۔ بشیر کے معنی خوشخبری دینے والا، نذیر کے معنی اللہ کے خوف سے ڈرانے والا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں صفات بدرجہ کمال اللہ نے اکٹھی جمع کی تھی۔ انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام میں نذیر ڈرانے کی صفت زیادہ غالب تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں خوشخبری دینے کی صفت زیادہ غالب تھی، مگر آمنہ کے در یتیم میں اللہ نے دونوں صفتیں رکھیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی ہے اور بروں کو ڈرایا ہے، اچھوں کو سمجھایا ہے، بروں کو بتایا ہے۔ ان لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے، ان کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت پر لانے کی کوشش کی ہے۔ مبشرا و نذیرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی اور ڈرایا بھی ہے، نیک لوگوں کو خوشخبری دی جو نیکی کر کے جنت کا راستہ پائیں گے۔ ونذیرا کافروں کو ڈرایا کہ اللہ کی گرفت سے ڈرو، خدا کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت کا داخلہ ملے گا۔ جو نماز کا اہتمام کرے گا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خصوصی فضل فرمائیں گے، کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت کی ٹکٹ مل جائے گی۔ پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا۔ جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جو روزوں کا اہتمام کرے گا وہ کل قیامت کے دن میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں اللہ ان کے لیے دسترخوان لگا کر ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی۔ وَنَذِيرًا اس نے ڈرایا بھی ہے کہ لوگوں اللہ کی گرفت سے ڈرو، اعمال صالحہ کرو، بے نمازی ہو کر بھی ڈرو۔ جو روزہ نہیں رکھتے انہیں ڈرایا گیا، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو حج نہیں کرتے، جو یتیموں کا مال غصب کرتے ہیں، جو لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں انہیں ڈرایا گیا۔ وَنَذِيرًا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان لوگوں کو ڈرا دیجئے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، آئی گئی نمازیں کر دیتے ہیں، بلا وجہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 15 سزائیں دیتے ہیں۔ دنیا میں اس کے لیے رزق کی دروازے بند کر دیتے ہیں، دل کا سکون چھین لیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے صلحاء کی نشانی ختم کر دی جاتی ہے، نیک لوگوں میں اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کو موت ہے تو اس کو اس وقت اتنی پیاس لگتی ہے کہ سمندر کا پانی پی جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ وَنَذِيرًا پیغمبر ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پیغمبر نے اس کو ڈرایا ہے کہ جس وقت اس کو موت آتی ہے اس کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے مل کے کپڑے کو پانی میں بھگو کر خاردار جھاڑی پر ڈال کر آپ اس کو کھینچیں تو مشکل سے کھنچتا ہے، ایسے ہی بے نمازی کی روح بڑی مشکل سے کھنچتی ہے۔ جو بے نمازی ہے نماز کا اہتمام نہیں کرتا، میرے پیغمبر نذیر ہیں، اس نے کہا ہے کہ کئی سمندر پانی پی جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ جب یہ قبر میں رکھا جاتا ہے قبر اتنی دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، سانپ اور بچھو مسلط ہوتے ہیں، اگر ایک مرتبہ ڈس لے تو 70 ہاتھ مردہ زمین تلے دب جاتا ہے۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔
کہ کل قیامت کے دن جب بے نمازی اٹھے گا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، سامنے سے سینہ چاک کر کے اندر ہاتھ ڈال کر بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، پس سے پشت اس کو نامہ اعمال ملے گا۔ کل قیامت کے دن خدا اس کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، کل میدان محشر میں اس کا نامہ اعمال سیاہ ہوگا، چہرہ سیاہ ہوگا، اللہ اس پر گرفت کریں گے۔ بے نمازی کو بغیر حساب کتاب اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، پل صراط سے گزر نہیں سکے گا، کل قیامت میں جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ جہنم کا آخری طبقہ جس کا نام باطر ہے، جس سے جہنم کے باقی طبقے کئی مرتبہ پناہ مانگتے ہیں، اس میں ڈالا جائے گا۔ ایک نماز قضا کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں 70 مرتبہ غوطے دیے جائیں گے، اور جہنم کا ایک ایک غوطہ دنیا کے 80 غوطوں کے برابر ہوگا۔ یہ ہمارے نبی سمجھانے کے لیے بھی آئے تھے اور ڈرانے کے لیے بھی آئے تھے۔ یتیم سامنے آئے تو شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھو، یہ ہمارے نبی نے کہا ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار مت کرو، محبت کا اظہار مت کرو، اگر اس کو باپ یاد آ گیا اور اس کی آہ نکل گئی، خدا بے نیاز ہے تمہارا جنازہ اٹھوا کر تمہاری اولاد کو در در کر کے دھکے کھلائے۔ ہر مسئلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلو اختیار کیے ہیں، سمجھانے کا بھی اور ڈرانے کا بھی۔ اور چوتھی صفت جو قرآن کریم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، وہ ہے وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کے بعد وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ میرے محبوب اللہ نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے، داعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والا، بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم کے ساتھ، داعی دین کی دعوت دینے والا۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان انبیاء کی دعوت میں فرق یہ ہے کہ جتنے پیغمبروں نے دعوت دی انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں کو دعوت دی۔ یا ایھا النبی انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے پیغمبر اعلان کیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے لوگو اللہ نے مجھے قیامت تک کی انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، کہ اللہ نے مجھے قیامت تک کی انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو دعوت دینے کے لیے آئے، ایک قوم کو نہیں، یا اہل قریش کو نہیں، یا اہل عرب اہل مکہ کو نہیں، صرف کوسی قوم اور علاقے کے لوگوں کو نہیں، بلکہ قیامت تک رہنے والی ساری انسانیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بن کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، عالمی دعوت دی ہے، بین الاقوامی دعوت دی ہے۔ عالمگیر دعوت اگر کسی پیغمبر کی ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جہاں تک اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہے وہاں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا اعلان ہے۔ آج ختم نبوت پر جتنے بدمعاش لوگ حملے کرتے ہیں، ان تمام کا سبب یہ ہے کہ ہم نے مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا ہے۔ نبوت کا مشن تھا لوگوں کو دین کی دعوت دینا، جب تم دین کی دعوت نہیں دیتے، میں مولوی ہو کر دین کی دعوت نہیں دیتا، پیر اگر اپنے مریدوں کو دین کی دعوت نہیں دے گا، وہ اپنے وظیفے عملیات اور تعویذ لکھنے پر بیٹھا رہے، میں اپنے پروگراموں میں پھرتا رہوں، آپ اپنی دکانوں پر گزارا کرتے رہیں، جب ہم اس قوم کے متعلق، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے متعلق نہیں سوچیں گے تو دشمن پھر ہمارے مقابلے کے لیے ضرور سوچے گا۔ اور آخری صفت فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ محبوب ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا۔ سراج عربی میں سورج کو کہتے ہیں، منیر اس کا معنی ہوتا ہے روشن، سراج کا معنی چراغ بھی ہوتا ہے اور سورج بھی، یہ دونوں معنی ہوتے ہیں۔ قرآن میں سراجا وہاجا، یہ سورج کی صفت بیان کی، سراجا منیرا، قمرا منیرا، یہ چاند کی صفت بیان کی ہے۔ توجہ رہے، بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، قرآن میں جہاں سورج کا ذکر ہے وہاں اسے سراج وہاج، ایسا چراغ جس میں تپش والی روشنی ہے، اور جب چاند کا ذکر کیا تو کہا قمرا منیرا، ایسا چاند جس میں ٹھنڈی روشنی ہے، منور کرنے والی
ٹھنڈک پہنچانے والی۔ جب اللہ نے اپنے نبی کی صفت بیان کی تو ایک لفظ وہاں کہا، ایک یہاں کہا، فرمایا سراجا منیرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو چمکتا ہوا آفتاب ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سورج بھی روشن ہے مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی روشن ہے، چاند بھی منور ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منور ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ سورج روشن ہے، اس کی روشنی زمین پہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ روشن ہے کہ جس کی روشنی پورے دین پر ہے۔ سورج روشن ہے، صبح نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا وہ سورج ہے جس دن سے طلوع ہوا ہے کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں مگر اس نبوت کے آفتاب کو غروب نہیں آ سکتا۔ سورج روشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سراج وہاجا، اس میں تپش ہے، سختی ہے، گرمی ہے، اس کے آدمی قریب جائے تو جل جائے، بھن جائے، ختم ہو جائے، لیکن فرمایا سراج منیرا، یہ وہ نبوت کا سورج ہے، اس کے قریب آؤ تو ٹھنڈک لگے، نرمی لگے، محبت ملے، انس اور الفت کا درس ملے گا۔ سورج کے قریب جائے، گورا بھی سامنے جا کر کھڑا ہو جائے تو کالا سیاہ ہو جائے گا۔ اس نبوت کے سورج کے قریب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرے تو منور اور روشن ہو جائے۔ سراج منیرا، چمکتا ہوا آفتاب نبوت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس پر غور کریں، توجہ کریں، سراج اس کا معنی ہوتا ہے چراغ۔ قرآن کریم میں سورج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج نہیں کہا، سراج کہا ہے، اس لیے کہ سورج کی دنیا میں پوجا ہوئی ہے لیکن کہیں چراغ کی پوجا کسی نے نہیں کی۔ سراج منیرا، وہ چمکتا ہوا روشن آفتاب، روشن نبوت کا آفتاب کہ جس کے صدقے سے اللہ نے پوری کائنات کو روشنی بخشی۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ستارے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سورج ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ستارے میں روشنی سورج کا عکس ہوتی ہے، پوری کائنات میں روشنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عکس ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو سراج منیرہ بنا کر بھیجا ہے کہ جیسے سورج ساری کائنات کو روشن کرتا ہے، محمد تیری نبوت بھی پوری کائنات کو روشن کر دے گی۔ ستارے رات کو آسمانوں پر ہزاروں ہوں، اکیلا سورج آتا ہے، سب ستارے غائب ہو جاتے ہیں، سورج کی شاہی آتی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری آمد سے پہلے ہزاروں نبی اے سب ستارے تھے، جب تو آیا تو تیری شاہی نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جب رات ہو، رات کو سناٹا اور اندھیرا ہو، ڈاکو ڈاکہ ڈالیں، چور چوری کریں، شرابی شراب پئیں، زانی زنا کریں، بدمعاش بدمعاشیاں کریں، یہ سب کچھ رات کو ہوتا ہے، دن کو کوئی ایسا ظلم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لوگ جانتے ہیں سورج آ گیا ہے، اس کی آمد سے دنیا کا نظام بدل جاتا ہے، یہ آیا ہے، اب اگر کوئی غلط کام کیا تو لوگ دیکھ لیں گے، چوری کی تو پکڑے جائیں گے، شراب پی تو گرفتار ہو جائیں گے، زنا کیا تو کوئی دیکھ لے گا، ڈاکہ ڈالا تو پکڑے نہ جائیں۔ فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری آمد سے پہلے ظلمت سی گٹا رات تھی، کالی رات تھی، لیکن جب تو نے نبوت کا قدم رکھا، یہ تیری آمد کی بہاریں ہیں کہ اب چور چوری نہیں کرے گا، زانی زنا نہیں کرے گا، شرابی شراب نہیں پیے گا۔ چوروں اب چوری کرو گے، ہاتھ کاٹے جائیں گے، زنا کرو گے، سنسار کیے جاؤ گے، شراب پیو گے، درے مارے جائیں گے، ظلم کرو گے، انتقام لیا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے، تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، خدا کی طرف سے تمہارے اوپر گرفت آ جائے گی۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ محبوب چمکتا ہوا آفتاب ہیں۔ یہ حضور کی قرآن کریم نے 5ویں صفت بیان کی ہے۔ میں اس پر ایک دو باتیں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دین کا داعی بنا کر بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آفتاب نبوت ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے، ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پیغمبر کی ختم نبوت ایک ایسا واضح مسئلہ ہے کہ جس پر کسی قسم کے دلائل کی ضرورت نہیں، بحث کی ضرورت نہیں۔ 100 سے زائد آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، 200 سے زائد حدیثیں موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔
300 سے زائد ائمہ مجتہدین کے اقوال موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر میں ان میں سے کوئی دلیل بھی نہ ہو، اور اگر ان میں سے کوئی بھی دلیل